चाहत तो महो साल की मोहताज नहीं, अपनी चाहत तो महो साल की मोहताज नहीं, जिसको करना है वो तजदीद मोहब्बत करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चिराग डाइजेस्ट के प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा द ग्रैंड डिबेट ऑन वैलेंटाइन डे में खुशामदीद। मेरा नाम आयमा दुरानी और मेरे साथ चिराग डाइजेस्ट में लिखने वाले बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे तजज़ियाकार मौजूद होंगे जो आपको लेटर ऑन इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक और उसके मतलब चंद अहम मालूमात मैं आपको देती चलूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने रखा है वैलेंटाइन डे बहैसियत एक मुसलमान। तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, दीवानगी, उल्फत, क्या है ये जज्बात? क्या इनके इजहार के लिए एक दिन का मुख्तस कर देना ज़रूरी है? क्या ये वैलेंटाइन डे पाकिस्तान या दीगर इस्लामी ममालिक में मनाना एक इवेंट के तौर पे लाज़मी है? क्या है ये वैलेंटाइन डे? क्या है इसकी तारीख, इसकी असलियत? और क्यों नई नौजवान नस्ल जो है वो इसको एक तारीख के तौर पे मनाती है? ये इन तमाम हक़ाइक़ पे हम नज़र डालेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में। तो चलते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे दीगर साथियों से। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अभी फदक ज़हरा, तो वो आपसे अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी। सो मूविंग ऑन टुवर्ड यू। जी, myself Fadak Zara, and I am an FS student and I am a writer too. I like the, I want to introduce myself as a writer before you, and I want to share my views about the Valentine's Day as a Muslim, about its positive and negative effects. जी हाँ, बिल्कुल। फदक हमारे साथ जनवरी 2022 से हमारे डाइजेस्ट का हिस्सा हैं और बतौर एक आर्टिकल राइटर और एक बहुत अच्छी मुसन्निफ़ा के तौर पे जो है ये हमारे साथ काम कर रही हैं और आज के हमारे इस टॉपिक को लेके अपने ख़यालात का इज़हार करेंगी। तो मैं जो है वो बेसिकली यहाँ पे बताना चाहूँगी, कुछ मेरे पास हक़ाइक़ हैं यहाँ पे और कुछ तारीख़ है वैलेंटाइन डे की और मेरे पास दीगर शुरका भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन चलते हैं हम फिर वैलेंटाइन डे की तारीख़ की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास तारीख़ के औराक़ से इसके मुतालिक कौन-सी मालूमात मिलती हैं।
تو میرے پاس یہاں پہ 2 اور شرکا ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے رانا ممتاز اور دوسرے ہیں امجد علی صاحب، اور دونوں ہی ہمارے ساتھ بطور لکھاری، بطور مصنف یہاں پہ موجود ہیں، اور ابھی اپنا آپ کو مختصر سا تعارف دیں گے. تو چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم، میرا نام رانا معاذ ممتاز ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. میں پیشے کے اعتبار سے لکھاری ہوں. میں کافی سالوں سے لکھ رہا ہوں. مجھے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. میں معاشرتی موضوعات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار اپنے الفاظ کے ذریعے کرتا ہوں. میں نے بہت سی کہانیاں، بہت سے آرٹیکلس لکھے ہیں، اور میں شاعری بھی کرتا ہوں، شاعری کا ذوق بھی ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو میرے مشاہدات ہوتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو میرے احساسات ہوتے ہیں، میں ان کو الفاظ کی شکل میں ڈھال کر تو صفحے پر پرو دیتا ہوں. اس طرح سے لوگ میرے بارے میں، میرے الفاظ کو پڑھ کر تو اس معاشرے میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. تو کافی کچھ سالوں میں ہوا ہے مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے. اور پھر میں نے اس چراغ ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا، جو میرے لیے بلا شبہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کہ اردو ہے، اردو ادب ہے، اور جس طرح حال سے ہمارے یہاں پہ دم توڑتا چلا جا رہا ہے، تو اس ادب کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بہت اچھی کاوش ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کا موقع ملا. بہت شکریہ معاذ. ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سی نظم ہے جو کہ رانا معاذ صاحب کے قلم سے لکھی گئی ہے. محبت تو کر لوں مگر شرارت سے ڈر لگتا ہے، مجھے جسموں کی تجارت سے ڈر لگتا ہے. ابن آدم ہونے کا مان بھی رکھتا ہوں لیکن بنت ہوا کی جسارت سے ڈر لگتا ہے. بدن کی عصمت بہت خاص ہے میرے لیے، ان کی کھلے عام زیارت سے ڈر لگتا ہے. لفظوں کی سیڑھی بنا کر جسم تک رسائی، واللہ مجھے ایسی مہارت سے ڈر لگتا ہے. جو بسم کر کے رکھتے گناہ ہو ثواب کا ڈر، ایسے جذبات کی حرارت سے ڈر لگتا ہے. سوائے حقیقت کے جس میں سب نظر آئے، فیصل مجھے ایسی بصارت سے ڈر لگتا ہے. بہت خوبصورت نظم تھی ہمارے پاس. اور اب چلتے ہیں ہم امجد علی صاحب کی طرف، اور ان سے جانتے ہیں ان کا مختصر سا تعارف. تو امجد علی صاحب. جی، تو ہمارے ساتھ جو دوسرے یہاں پہ تجزیہ نگار تھے وہ امجد علی صاحب تھے. ان کا تعلق پشاور یونیورسٹی سے ہے، اور یہ انگلش لٹریچر کے ٹیچر ہیں، اور چراغ کے پلیٹ فارم سے بھی منسلک ہیں، اور ہمارے ساتھ بطور آرٹیکل رائٹر اور بطور ایک رائٹر جو ہیں وہ یہ جوائن کریں گے. تو چلتے ہیں ہم ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اس کی تاریخ جانیں گے کہ یہ دن آخر ہے کیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اور آج کے دن، آج کے موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں اس دن کو کس رنگ سے، کس روپ سے منایا جا رہا ہے. تو چلتے ہیں ہم اس کی مختصر سی تاریخ کی طرف. ویلنٹائنس ڈے کا جو آغاز ہے وہ جو برطانیہ پہ جو حکومت کرنے والے بادشاہوں میں سے بادشاہ گزرے ہیں، لوئس پنجم کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی حکومت کے دوران یہ اس کا آغاز ہوا تھا. اس بادشاہ نے اس وقت جو ہماری جو فوج ہوا کرتی تھی، ان کی فوج کے اوپر بادشاہ نے شادی کی پابندی لگا دی تھی، کیونکہ وہ لوگ شادی کی وجہ سے اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی فوج کم ہوتی چلے گی. تو بادشاہ نے اپنی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی شادیوں پہ پابندی لگا دی، جو اس وقت بہت ہی نہایت افسوسناک عمل قرار دیا. تو اس چیز کو میک شور بنانے کے لیے اس وقت ایک پادری تھے جن کا نام ویلنٹائن تھا. تو اس پادری نے اس بادشاہ کے اس احکام کو، حکم کو ماننے کے سے انکار کرتے ہوئے سپاہیوں کی خفیہ شادیاں کروانا شروع کر.
تاکہ وہ اس عمل سے جڑے رہے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. جو جو لوگ تھے, جو فوجی تھے, وہ دوسری جنسی بے روی کے شکار ہونے لگ جاتے. تو اس لیے ان لوگوں نے تو اس لیے بادشاہ نے پادری ویلنٹائن نے چوری چھپے لوگوں کی فوجیوں کی شادی کرنا شروع کر دی. لیکن جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو بہت سخت ناراض ہوا, اور اس نے فوری طور پر یہ حکم جاری کیا کہ پادری ویلنٹائن کو جیل میں ڈال دیا جائے. لہذا حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ پادری ویلنٹائن جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا. اس وقت جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھا, اس کی بیٹی روزانہ جیل آیا کرتی تھی. تو جب اس کو ویلنٹائن کے بارے میں علم ہوا کہ اس نے کیا کام کیا, تو لہذا اس کے دل میں ویلنٹائن کے لیے محبت پیدا ہو گئی, اور وہ روزانہ اس کے لیے پھول لے کر آیا کرتی. تو پھر اس بادشاہ کو, اس پادری کو, کیونکہ اس نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی, لہٰذا وہ غدار قرار پایا اور اس کو پھانسی دے دی گئی. اس نے ایک عمل کیا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو, تو لہذا وہ مارا گیا. تو وہاں کے لوگوں نے اس وقت اس کی یاد میں اس کے نام کی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے کا نام رکھا کہ ہم اس دن محبت کرنے والوں کو, اور جو لوگ جن سے دور ہیں, ہم ان کو ملائیں گے, محبت کا اظہار کریں گے. یہ تھی اس کی تاریخی پس منظر. ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی اس کو جوڑا جاتا ہے زیادتی سے اور وہ فحاشی سے, عریانی سے, چونکہ مغرب کا تہوار ہے تو لہٰذا اس کو اس طرح سے جوڑا جاتا ہے. لیکن در حقیقت اس پورے واقعے میں کہیں بھی اس چیز کا تعلق نہیں آتا, سننے میں ملتا کہ اس پادری نے یا تو دو نامحرم رشتوں کو آپس میں جنسی ملاپ کی طرف رجحان کروایا, یا اس نے صرف شادیوں کو یقینی بنانے کے لیے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. جی تو بالکل. یہ ہے اس کا ویلنٹائن کا سمجھ. اس کو بہت سارے مورخین نے, جو ہمارے جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا, اور اس میں کوشش یہی کی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنایا جائے, تاکہ اس میں بے شرمی اور اس میں اخلاقی گراوٹ کا عنصر ڈالا گیا, تاکہ لوگ اس سے ہٹیں اور اس کو ماننے سے انکار کرتے, اس کو منانے سے بھی انکار کرتے. تو یہ اس کا تاریخی پس منظر. جی بالکل ایسا ہی ہے. مسٹر سوشلسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, جنہوں نے اپنا ہاتھ بھی اٹھایا تھا. کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اوکے, تو میرے پاس یہاں پہ بالکل جیسے کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ کچھ اس کی مختصر سی تاریخ تھی جو کہ رومیو سے جا ملتی ہے. میرے پاس تاریخ میں اس کے 3 حوالہ جات موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنا چاہوں گی. تینوں کے تینوں رومن تاریخ سے جا کے ملتے ہیں, اور رومن پادریوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. تو چلتے ہیں, اور میں آپ کو ان دلائل سے آگاہ کرتی ہوں جو کہ میرے پاس موجود ہیں یہاں پہ. اوکے, اور ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ویلنٹائن ڈے کی تاریخ ہے وہ کس طرح سے ہون سے رنگی گئی ہے, اور کئی ایسے واقعات تھے جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے محض دیوانوں کا دن نہیں ہے. سب سے پہلا نشان جو ہمیں ملتا ہے وہ قدیم روم سے ملتا ہے, جہاں 13 سے 15 فروری تک رومیو نے لوپرکالیا میں جشن منایا. مردوں نے بکرے اور کتے کی قربانی دی, پھر عورتوں کو جانوروں کی کھالوں سے کوڑے مارے جو انہوں نے بھی ذبح کیے تھے. تاریخ دان لینکسی کا کہنا ہے کہ رومن نشے میں تھے, وہ ننگے تھے. لینکسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوجوان خواتین دراصل مردوں کو مارنے کے لیے قطار میں لگ جاتی تھی. انہیں یقین تھا کہ یہ انہیں زرہیز بنائے گا. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے قدیم حیالات کے لوگ تھے, کتنے سپرسٹیشس تھے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اس طرح کی رسومات کر کے وہ خود کو فرٹائل بنا سکتے ہیں, خود کو زرہیز بنا سکتے ہیں, اگر یہ دلیل تاریخ سے ٹھیک ثابت ہوتی ہے. تو دوسری میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ شہنشاہ کلاڈیس دوم نے 3ری صدی عیسوی میں مختلف سالوں میں 14 فروری کو 2 افراد کو پھانسی دی. دونوں کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا. پوپ گلیکسس اول نے 5ویں صدی میں سینٹ ویلنٹائن ڈے کو لوپرکالیا کا جشن کے ساتھ ملا کر کافرانہ رسومات کو ختم کر دیا. تو یہ تو انہوں نے اچھا قدم اٹھایا تھا. اور تیسری دلیل وہ ہے جو کہ ابھی رانا صاحب نے بھی بیان کی تھی
कैथोलिक चर्च वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइंस के नाम से कम से कम 3 मुख्तलिफ सेंटों को तस्लीम करते हैं जिनको शहीद किया गया था। कि दावा किया जाता है कि वैलेंटाइन एक पादरी था जो रोम में 3वीं सदी के दौरान खिदमत करता था। जब शहंशाह क्लॉडियस रोम ने फैसला किया कि कवारा मर्द बीवियों और कुंबे वाले सिपाहियों से बेहतर सिपाही बन सकता है, तो उसने नौजवानों की शादी को गैर कानूनी करार दिया। वैलेंटाइन ने हुक्मनामे की नाइंसाफी को देखते हुए क्लॉडियस की मुखालफत की और छुप कर नौजवान प्रेमियों की शादी कराना जारी रखा। जब ये खबर शहंशाह तक पहुंची तो क्लॉडियस ने हुक्म दिया कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। लोगों से पता चलता है कि सेंट वैलेंटाइन ऑफ टर्नी था जो एक पादरी था, इसका भी रोम से बाहर क्लॉडियस रोम ने सर कलम करा दिया। दूसरी कहानियों से हमें यह पता चलता है कि वैलेंटाइन को ईसाइयों को सख्त रोमन जेलों से फरार होने में मदद करने की वजह से मारा गया था, जहां इन्हें अक्सर मारा पीटा जाता और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। एक शख्स का कहना है कि कैदी वैलेंटाइन ने दरअसल पहला वैलेंटाइन कार्ड एक नौजवान लड़की को भेजा जो मुमकिन तौर पर जेलर की बेटी थी और कैद के दौरान उससे मिलने आती थी। उसकी मौत से पहले ये इल्जाम लगाया जाता है कि उसने एक खत लिखा जिस पर दस्तखत किए गए थे कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तो ये चंद ऐसे दलाइल हैं जो कि हमें मुख्तलिफ रिवायात से, मुख्तलिफ तारीखों से मिलते हैं और इनसे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है वो तारीख वैलेंटाइन डे की क्या कहती है। तो अमजद अली साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे और हमें बताना चाहेंगे कि आपके मुताबिक वैलेंटाइन डे क्या है। आप जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं तो मैं आपसे खास तौर पे जानना चाहूंगी कि आजकल की नौजवान नस्ल इस दिन को किस तरह से, किस नजर से देखती है और किस तरह से मनाती है। अमजद अली साहब। जी अमजद अली साहब। जी अच्छा, पहले तो राना साहब ने हिस्ट्री बता दी और कुछ काम उसने आसान कर दिया है। आपने जो 3 जो शवाहिद बताए हैं, दैट्स ऑल राइट, वो भी है, नेट पे भी मौजूद है, किताबों में है। इनफैक्ट वैलेंटाइन जो मनाया जाता है, इससे पहले ये 15 फरवरी को ये क्रिश्चियनिटी में गॉड्स, आप लोगों को पता है मुख्तलिफ किस्म के गॉड होते हैं। मतलब तरक्की के लिए अलग गॉड होता है, फसल के लिए अलग गॉड होता है, मैरिज के लिए अलग गॉड होता है। ये 15 फरवरी को जूनो, गॉड ऑफ मैरिज की याद में मनाया जाता था। जूनो, शी वाज अ गॉडिस, और वो गॉड ऑफ मैरिज थी, तो उसमें मनाया जाता था कि लोग इस दिन शादियां करते हैं। ये 15 फरवरी को। वैलेंटाइन की बात फिर बाद में आ गई, तो उसमें वो लोग एक जार रखते थे और जार में लड़कियों के नाम डालते थे और लड़के आते थे, जिस लड़की का नाम उसमें निकल आता था तो इट वाज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। 1 साल की उस लड़की ने उस लड़के के साथ रहना होता था। ये कुछ कानून था स्टार्ट में। बट अगर देखा जाए, मैं अपनी बात को जरा इंक्लूड करना चाहूंगा। अगर देखा जाए तो चलो, वैलेंटाइन के साथ एक बंदा कहता है मैं वैलेंटाइन के साथ हमदर्दी की वजह से हम ये दिन मना रहे हैं, चलो क्रिश्चियन मनाते हैं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन मुसलमानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इट्स कम्प्लीटली, मैं कहता हूँ आउट ऑफ इस्लाम। हमारा अपना कल्चर है और हमें कुरान में A to Z सब कुछ चीजें बताई गई है। वो चीजें भी बताई गई है जो एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं कह सकता। मतलब जो पर्सनलाइजेशन है, उसके तरीके और उसके मसाइल भी बताए गए हमें कुरान में, तो हमें इस चीज की कोई वो नहीं है। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे क्रिश्चियनिटी में, ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी नहीं लाए, वो इस्लाम लाए हैं दुनिया में। ही वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, वो इस्लाम लाए हैं हमारे लिए। और इन लोगों ने जो तरीकाकार अपना लिया, इन लोगों ने जो तरीकाकार वो फॉलो कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट दैट इस्लाम दैट ईसा अलैहिस्सलाम ब्रॉट। अभी एक और मैं उस दिन एक बुक पढ़ रहा था, उसमें हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वो जब उसकी बर्थ हो जाती है तो एक फरिश्ता आता है, एंजल, और वो फरिश्ता मर्द की सूरत में आता है और ये अचानक उसको कहती है कि आप नामुहर्रम हो मेरे लिए और प्लीज आप मेरी तरफ मत आए और मैं आपसे मैं पर्दा करूंगी आपसे। तो इससे भी पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी में भी
नामहरम के साथ कोई रिलेशन रखना या उसके साथ मिलना नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी तो फिर ऑल राइट, ये तो जब क्रिश्चियनिटी में ये चीज नहीं है तो मुसलमानों के पास तो अपनी एक ऐसी किताब है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप बाइबल को देखें सो देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, आई मीन वहां पे हुकूमत का वो नहीं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने हुकूमत नहीं की थी और हमारे जितने भी खलीफे आए हैं उस सारों ने हुकूमतें की है। दैट्स व्हाई कुरान में हुकूमतों के, हदीस में हुकूमतों के शवाहिद सारे मौजूद है। और दूसरी बात ये कि ये कोई कंटेम्पलेशन नहीं है, कोई तस्वर नहीं है इस्लाम में वैलेंटाइंस डे की। अगर एक बंदा कहता है, मेजोरिटी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई बीवी से इजहार करने के लिए हम उसको फूल देते हैं, अच्छी बात है भाई करो, उसके तरीके भी बताए गए हैं। और 14 को ही क्यों कर रहे हो आप, 14 फरवरी को क्यों, 15 को कर लो, मार्च में कर लो। और वाइफ से अगर इंसान डेली उसको फूल दे तो भी कम है, तो 14 को ही ये मनाना इट्स बैड। और सूरह निसा में आयत नंबर आई थिंक 25 है, उसमें बाकायदा बयान किया गया है कि वफादार औरतें छुपी दोस्तियां नहीं करती, वो अपने हस्बैंड्स तक महदूद होती है। तो अगर एक तरफ से देखा जाए अगर मैं किसी लड़की को पूल देता हूँ जो मेरे लिए नामहरम है या कोई पराई है, तो अगर इसी तरह अगर मेरी वाइफ को कोई पूल दे दे या मेरी सिस्टर को कोई पूल दे दे तो हम किस तरह फील करेंगे। जी बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा सोचा जाए उस तरफ से तो खुद ही हमें समझ आ जाएगी कि यार इट्स नॉट गुड। तो हमारा अपना जो कल्चर है, हमारे कल्चर में इसको बिदअत कहा जाता है, ठीक है। इस्लाम में एडिशन करने को बिदअत कहा जाता है। मुझसे एक दोस्त ने उस दिन पूछा कि हम तो मदर डे भी मनाते हैं और योम मजदूर भी मनाते हैं। मैंने कहा भाई वो कहीं से ट्रेस बैक नहीं है हमारे लिए कि भाई किसी ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे। देयर इज नॉट ट्रेस बैक। अगर ट्रेस बैक है तो हजरत सल्लम की जिंदगी हमारे सामने ट्रेस बैक है, वो फॉलो करो, बट वी शुड नॉट फॉलो दोज थिंग्स। इसमें क्या होता है कि एक तो नौजवानों को मौका मिल जाता है कि भाई वो, आपको पता है मेजोरिटी नौजवान कहते हैं कि भाई शादी ना भी हो दैट्स नो प्रॉब्लम, जी हम बिल्कुल। बाहर मेरे फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ रह रहे हैं। लेकिन ये असल में हमारा कल्चर नहीं है। हमारा जो कल्चर है उसमें ए टू जेड हमें बयान किया गया है कि भी आप इस रूल्स रेगुलेशन पे जाएं, आप खुश रहेंगे। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो नौजवान है वो क्या करते हैं, उस पे नेट पे देखते हैं या कुछ, उन लोगों को समझ नहीं आती कि व्हाट इज वैलेंटाइन, बट जस्ट इसको इतना पता है कि भाई लड़की को पूल देना होता है और मेजोरिटी रास्ते में किसी अनजानी लड़की को भी वो पूल दे देते हैं कि भाई आज वैलेंटाइंस डे है। सो अवेयरनेस हमें ही स्प्रेड करनी चाहिए कि भाई नौजवानों को हम अवेयरनेस दे कि ये चीज जो है दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की अंतर अली साहब। मैं आपके ही पॉइंट्स को लेकर चलूंगी कि हमारे इस्लाम में जो है वो बड़ा ही प्यारा सा एक निज़ाम है अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, एंड दैट इज निकाह। अल्लाह ताला ने कहा है और बिल्कुल मर्द के लिए और औरत के लिए यकसा हकूक देते हुए ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत से उसकी पसंद पूछ ली जाए। तो ये मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ी और रोशन जो है वो हमारी यहाँ पे रिवायत है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कायम की है। फिर मर्द के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 निकाह की इजाजत देना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप औरत से नहीं आपका गुजारा हो रहा तो आप दूसरी कर ले, तीसरी कर ले, चौथी कर ले, लेकिन किसी किस्म की बेराह रवि की कतन गुंजाइश हमारे इस्लाम ने नहीं दी। हम बहैसियत एक मुसलमान किस तरीके से वो वैलेंटाइन के ऊपर जो है वो कर रहे हैं कि हम किसी नामहरम के लिए इस तरह के जज्बात, चलिए ठीक है, अगर आपके दिल में है किसी नामहरम के लिए कोई ऐसा जज्बा, आप उसको निकाह के तौर पे अपने जो आपके सरपरस्त हैं उनके सामने इज़हार करें, आप उनसे कहें, और आपके पास निकाह की सूरत मौजूद है, आप उसको लेकर चलें। लेकिन आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है, जैसे कि आपने भी बयान किया है, तो मैं खुद भी चूँकि यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा चुकी हूँ, तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है
کہ ان کو ایک موقع مل جاتا ہے, واقعی موقع مل جاتا ہے, ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ کسی جات چلتی ہے, لڑکی کو بھی پھول پکڑا دیں گے کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے. واقعی بالکل ایسا ہوتا ہے, ایسے بات کرنا نہیں تھا. تو یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں بگاڑ اس طریقے سے پیدا کرے گا کہ یہ بات چلے گی, پھر اس سے دوسری تیسرے راہ نکلیں گے, اور جس کو ہم عرف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چور رستے نکلتے ہیں. تو یہ ہمارے امیج کو ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم کس طرح سے ڈسٹروائے کر رہے ہیں, یہ ہم آج کل دیکھتے ہیں. آپ جی سوشل میڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک اور دیگر جو پلیٹ فارم ہیں ان پہ ہماری نوجوانوں کی آج کل کیا کر رہی ہے. تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اویئرنیس کی کمی اور ان تاریخی حوالہ جات کی کمی کی وجہ سے ہے, جو کہ ہمیں بے شک بتانے ہیں. تو اچھا تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی اچھا یہ اصل میں جو لڑکے کالج لیول پہ آ جاتے ہیں یا 10-9 کلاس کی لیول میں آ جاتے ہیں, تو اس ٹائم جس طرح شیکسپیئر کہتا ہے اٹس اے لور سٹیج. لور سٹیج وہ ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کو دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز پہ عاشق ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا بھی بنوں, میں ویسا بھی بنوں, میں ہیرو بھی بنوں, میں ایسا بھی کروں. تو اسی ٹائم جو ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ بھئی اس کا ذرا موبائل چیک کیا جائے, اس کے آنے جانے کا ٹائم چیک کیا جائے, بھئی آپ کہاں جاتے ہو, کیا کرتے ہو, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پوچھ تاچھ اگر ہو تو پھر تھوڑا سے بچوں پہ وہ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ بھئی جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ قرض ہے, مطلب اس کے گھر سے بھی اسی طرح. تو جب مثال میں کر رہا ہوں تو میری وائف یا میری سسٹر بھی کرے گی. اب جو بندہ اس کے ساتھ کر رہا ہے اس کی وائف اس کی سسٹر بھی کرے گی, کیونکہ یہ قرض ہے. تو اس طرح ایک قطار بن گئی. اگر ایک بندے نے پول دے دیا تو سارا معاشرہ ایک پول سے خراب ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس کو نہ روکے, ایک بندہ کہتے کہ یار بس کرے اپنا کام کرے, اٹس ناٹ فیئر. نہیں, آپ نے اس کو روکنا ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو یہ ایک خاندان نہیں ہے, یہ سارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں اس سے. تو اس لیے نوجوانوں کو اس میں اویئر کریں. آج کل ماشاءاللہ نوجوان ہوشیار ہے, اس کو اگر اس پہ لیکچر دے دیا جائے, اس کو سمجھا دیا جائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار دیٹس رانگ, ہم رانگ جگہ پہ جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ امجد بھائی نے ایک بات کی ہے کہ زنا ایک قرض ہے, جو آپ لوگے تو آپ کی ماں بیٹی بہنیں ادا کرے گی. اس طرح کی بات ابھی انہوں نے کی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زور و شور سے پھیلائی جاتی رہی ہے کہ جی ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یہ شاید ایک سخت قسم کی وعید ہے جو ہمارے مولوی حضرات نے یا ہمارے بزرگوں نے اپنے نوجوان نسل کو روکنے کے لیے دی ہوئی ہے. اگر آپ اس کا پتہ مزہ میں جائے تو حدیث کی کسی کتاب میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر ایسے کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ بات کر دیتے. انہوں نے بھی ایسے کوئی بات نہیں کیا کہ جی آپ زنا کرو گے تو آپ کی بہن. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کبھی اجازت دیتا ہے کہ ایک گناہ ایک مرد کرے گا تو اس کا جو سزا ہے وہ اس کی بیوی, بیٹی, بہن بھگتے گی. یہ تو ناانصافی کے تقاضوں میں آتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی بات ہے کہ اس معاشرے میں سے اس چیز کو ہٹانا پڑے گا کہ جی کہ آپ کچھ کرو گے تو آپ کی بہن, بیٹی, بیوی یا ماں کو اس کا قرضہ اتارنا پڑے گا. اگر تو ایسا ہو تو پھر اسلام کے جو رولز بتائے گئے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو میں بوؤں گا وہ میں ہی کاٹوں گا, وہ میرے حصے کا کوئی اور نہیں کاٹے گا. جو غلط کروں گا میں ہی کروں گا. یہ بات جی اسی طرح جی سے رانا صاحب, آئی ایگری. ہاں جی, اسی طرح سے ایک اور بات, ایک بات اور جی میں جی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ بھی اکثر اوقات پایا جاتا ہے کہ جی بری عورتیں برے مردوں کے لیے, اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے. اب اس طرح یہ بات ایسے خیر تھوڑی سی بات مذہبی ہو جائے گی, اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی کنورسیشن کو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں سوشل معاملات, ہم ان کو نا سوشلی دیکھیں. اب ویلنٹائنس ڈے حرام ہے حلال ہے یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. ویلنٹائنس ڈے والے دن جو کچھ ہوتا ہے وہ سال کے 364 دن بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہو. آپ سب اس بات سے ایگری کریں. وہ ڈیٹ لڑکا لڑکی کا ڈیٹ پہ جانا, ان کا آپس میں ملنا, وہ سب سارے بات ہوتے ہیں. اب آپ اس دن کو فوکس کریں گے, اب آپ اس دن کو دیکھیں تو ہمارے لاہور میں, اسپیشلی میں لاہور میں ہوں, تو ہمارے جمعیت والے لوگ ہیں, انہوں نے 2-3 سال سے یوم حیا منانا شروع کی. تو میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ آپ یوم حیا اس دن تو منا لیں گے,
آپ اس دن ریلیاں نکالیں گے, جلوس نکالیں گے, اوکے فائن. اس کے علاوہ جو 364 دن ہوتا ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ گراؤنڈس ہمارے, پارکوں میں ہمارے اسی طرح سے لڑکا لڑکی بیٹھ کے تو تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں, دوسرے کے ساتھ باہیں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کون روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا. ہوٹلوں میں ہمارے ویسے ہی سب کچھ چل رہا ہے, ریسٹورینٹس ہمارے بھرے پڑے ہیں, کیفیز ہمارے بھرے ہوئے ہیں. تو میں صرف یہ بات کروں گا, یہاں پہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا, میں نے اپنے انٹرویو میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں ہر مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا چاہیے. امان اللہ مرحوم سے دفعہ کسی نے پوچھا کہ سر جی یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے نیو یارک میں طیارے ٹکرائے تھے, اگر لاہور میں ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا تو حکومت کیا کرتی؟ انہوں نے کہا حکومت نے کیا کرنا, حکومت نے ڈبل سٹوری پہ پابندی لگا دی. اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہوا آ رہا ہے. ہم لوگوں نے دہشت گردی کیسے روکی ہے؟ ڈبل سٹوری پہ پابندی لگا کر, ٹیلی فون بند کر کے, اور ہم اس چیز کو بھی ایسے ہی روک رہے ہیں. حالانکہ روٹ کوز کچھ ہو رہا ہے, روٹ کوز کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے ویلنٹائن ڈے کو جو روٹ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ختم کرنا ہے. آپ یوم حیا ہر سال مناتے رہے, کل بھی منائیں, کیا ہو جائے گا؟ کیا ملک میں زیادتی کے کیسز بند ہو جائیں گے؟ ریپ کیسز بند ہو جائیں گے؟ کیا لڑکا لڑکی گرل فرینڈ بنے گا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ کل آپ دیکھیے گا ہمارے گفٹ شاپس بھرے ہوئے ہوں گے, انہوں نے باقاعدہ سیل لگاتے, پیکج بناتے کہ جی یہاں لے کے جائیں. ہمارا میڈیا سب سے زیادہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. میرے ایک ٹیچر ہیں, وہ ناروے میں پڑھنے گئے, تو انہوں نے کہا کہ جب میں ناروے میں تھا تو میرا پہلا ویلنٹائنس ڈے آیا, تو میں کہا چلو جی اس دن تو چونکہ یہ کیونکہ یہ 11 کا تہوار تو لہٰذا اس دن تو سب لوگ لال رنگ کا لباس پہنیں گے, غبارے لے کے پھریں گے, تو لڑکا لڑکی باہر گھومیں گے. تو کہتے ہیں میں صبح اٹھا اور میں باہر نکلا تو میں نے ریڈ لگا مفلر لیا, تو میں نے دیکھا کہ باہر ایسا کچھ بھی سین نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. سب لوگ اپنی زندگی انجوائے کر رہے, کسی کو اس بات سروکار ہی نہیں کہ ویلنٹائن ڈے ہے. ویلنٹائنس ڈے جو ہے وہ بیسیکلی میڈیا کا تہوار ہے. اس دن میڈیا جو دوسروں کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے وہ لوگوں کو اس ذہنوں میں ایک بار ڈال تک کہ اس دن آپ لازمی کچھ نہ کچھ کریں. تو ہمارا ایشو ہے. میں چونکہ میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہم لوگوں نے دیکھا ہے, آپ دیکھیں ٹی وی پہ اسپیشل پیکیجز چل رہے ہوتے ہیں, کوئی فنکشنز ہو رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لڑکا لڑکی پھر رہے ہیں, کپلس پھر رہے ہیں, مطلب. اور اس دن سب سے زیادہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو آپس میں شرعی طور پر میاں بیوی نہیں ہے, دے آر کپلس. میاں بیوی کو تو کوئی دکھاتا ہی نہیں ٹی وی پر, جب ان کو دکھاتے جو کپل پھر رہے ہیں, جو کسی جگہ پہ کسی مال میں پھر رہے ہیں, کسی گراؤنڈ میں پھر رہے ہیں, وہ کیا ہے آپس میں اس بات جی آپ دونوں کپل ہے, جی انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. بالکل. تو یہ ہمیں ایک سیکنڈ میں ہماری کہنا چاہوں گی کہ اب یہاں پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ سیلف اویئرنیس کا آتا ہے. جب تک آپ سیلف اویئر نہیں ہوں گے کسی بھی چیز سے, آپ اس چیز کو غلط یا صحیح کو کی تمیز جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. ان نوجوانوں سے اگر بندہ یہ پوچھے کہ ہاں بھائی تم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ, اپنے دادا دادی کے سامنے یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے اس طرح کا کوئی عمل کرو گے یا کرنا پسند کرو گے, تو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا کہ میں نہیں کرنا پسند کروں گا. تو کیا پھر وہ اپنے پاکستان کو, اپنے ملک کو, اپنا گھر نہیں تسلیم کرتا؟ ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا گھر ہے, ہم رہتے ہیں, ہم ایڈ کرنا چاہوں گی اس بات میں. جی جی صدر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے نوجوانوں کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں کر رہے, وہ چار دیواری سے باہر کرنا آپ کے لیے ٹھیک کیوں ہے, یا آپ اس کو کرنا اچھا کس طرح سمجھتے ہیں, آپ کس طرح آپ کو آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو چیز آپ اپنے گھر کے اندر نہیں کر رہے آپ اپنے گھر کے باہر وہ آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی, آپ کسی بھی چیز کی تمیز کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. فتح زہرا یہاں پہ میرے پاس ہیں اور یہ اپنی ہینڈ ریز کر رہی ہیں, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب کیا سر امجد صاحب نے بھی بولا کہ مطلب ہمیں دین کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور کیا سر رانا نے بھی بات سے میں ہوں کہ مطلب اس بات کو ہم پازیٹیو میننگ میں بھی لے سکتے ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں آئی تھنک کہ دین اور کیا دنیا کو تھوڑا پیرالل لے کے چلنا چاہیے. ویلنٹائنس ڈے از ناٹ اے بیڈ تھنگ, اٹس اے گڈ ون. بٹ اف یو وانٹ ٹو مینیفیسٹ یور لو, یو مطلب کہ آپ کو کیا دنیا کے سامنے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلی بات میں یہ بات صحیح ہے کہ صرف آئی تھنک جو یہ ڈے ہے یہ صرف اونلی کیا ہسبینڈ وائف یا جو محرم ہیں رشتے ان کے بیچ میں ہونا چاہیے. نامحرم کی اجازت تو کلیئر کٹ ہے کہ اسلام بھی ہمیں نامحرم کے ساتھ جو اسلام ہمیں کیا بات کرنے کی وہ نہیں دیتا کہ نامحرم سے بات نہیں کرنی چاہیے, تو پھر وہ ہے ڈے. اور ایک اور ایشو ہے کہ ہمارے جو ملک ہے یہاں پر کچھ جو ہے نا ان ڈیز کو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیز نہیں ہونا چاہیے, کہ اسلام نے تو کوئی ڈیز نہیں بنائے, یہ نہیں بنایا جیسے برتھ ڈے ہوتا ہے یا پھر یا بلیک ڈے ہوتا ہے اور کیا مدرس ڈے یا فادرس ڈے. تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ہم نارمل لائف گزارتے ہیں. اگر کوئی ہم نے ایک دن رکھ لیا جس میں ہم اپنے مطلب کیا ریلیٹیو سے, اپنے کیا لو ون سے, جیسے مدر ہو گیا, فادر ہو گیا یا سسٹر برادر, ان سے اگر ہم ان کے ساتھ کوئی ڈے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں کچھ کیا غلط نہیں ہے. کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی کیا خوشیوں کو نہ من, آپ سیلیبریٹ کرو, بس یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے تک رکھو, اپنے جو آپ کے کیا ریلیٹیوز ہیں ان تک رکھو, لیکن پوری دنیا کے سامنے مینیفیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, ہمارے میرا جو آپ آج سے کل کے یہاں ینگ پہ ونز ہیں سوال وہ شاید ایک سیکنڈ, میرا آپ سے یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنے ریلیٹیو سے, اپنے لو ون سے جو ہے وہ یہ دن منا سکیں, آپ کے نزدیک یہ لو ون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ لو ون کیا ہے؟ یہ کیا ریلیشن ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جی یہاں پہ ہینڈ ریز کیا ہے کسی نے؟ میرے نزدیک میں یہ جو لو ونس کا جو ورڈ یوز کر رہی ہوں وہ میں صرف کیا ان رشتوں کے لیے یوز کر رہی ہوں جن کے ساتھ ہمارا کیا مطلب جو ہمارے محرم ہیں. نامحرم کے ساتھ میں کیا لو اور جو جی میم جی بالکل, یہ جو آپ نے محرم والی بات کی ہے یہی بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لو بات جاری رکھیں. جی امجد صاحب آپ اچھا, میں ذرا یہ فدق زارا صاحب اس نے تو بات کر لی. آل رائٹ, اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ منانا چاہتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ, ہمارے لیے عید کا دن ہے, اس طرح بہت سے ہمارے دن ہے, اسلامی ڈیٹس رکھے ہوئے ہیں آلریڈی کہ بھی آپ اس میں فیملی کے ساتھ منائیں, میاں بیوی کے ساتھ منائیں. اب ہماری عید وہ لوگ نہیں مناتے, ہماری جو رسم و رواج ہے وہ لوگ نہیں کرتے, ہم ان لوگوں کی رسم و رواج ہم کیوں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وائف اینڈ ہسبینڈ کے لیے جو ہے کوئی دن مقرر نہیں ہے. اینی ٹائم دے کین گیو فلاورز اور اینی ٹائم دے کین میک لو. لیکن مسئلہ جو مین ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے کہ ویلنٹائنس ڈے پہ سب سے زیادہ مسائل ویلنٹائن ڈے پہ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ غیر محرم کے ساتھ مسئلے جتنے بھی بنتے ہیں ویلنٹائنس ڈے پہ وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہاں بہت کلیئر بتا نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کا بہت زیادہ غلط یوز کر رہے ہیں. اگر ویلنٹائن کو اگر آپ محرم تک محدود رکھ دے, اپنی وائف ہسبینڈ تک, سو دیر آل رائٹ, چلے, اور بھی ڈیز ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے, جی بالکل, ٹھیک ہے, کہ کتنے ریپ کیسز اس میں ہوتے ہیں, کتنے انلیگل ریلیشنز اس میں ہوتی ہے. اور اگر کہیں پہ کسی کو ریپ میں پکڑا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی شی از مائی فرینڈ, جو ہم ویلنٹائنز منا رہے ہیں. ایسا بھی بہت بار ہوا ہے. تو مسئلہ یہاں پہ ہے. تو ہم جو
کہہ رہے ہیں کہ بھئی نوجوانوں کو اسے منع کر رہی ہیں, صرف یہی مسئلہ ہے کہ بھئی کل میری بہن کسی کے ساتھ اس طرح وہ نہ ہو جائے. جی رانا صاحب. جی امجد بھائی میں نے آپ کی بات سنی. اچھا مجھے امجد بھائی اب آپ نے بتایا کہ جی اگر غیر مسلم ہمارا تہوار ہے تو ہم ان کا تہوار کیوں منائیں. دیکھیں ہم لوگوں کی بدقسمت ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے تہواروں کو بھی ہندو مسلم کر دیا. ہمارا تو یہ حساب ہے کہ ہم نے سبزیوں کو بھی ہندو مسلم کر دیا تھا. ٹماٹر انڈیا سے آتے تھے, ہم کہتے تھے ٹماٹر نہیں کھانے, وہ ہندو ہے. ہم نے سبزیاں ہندو مسلمان کر دی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے آئے تھے تو کیا ان کے ہاتھ میں کرکٹ بیٹ تھا یا ہاکی تھی یا فٹ بال تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. ہم کیوں کھیلتے ہیں وہ کرکٹ؟ تو ہماری تھا ہی نہیں, ہم کیوں کھیل رہے ہیں؟ چھوڑ دینی چاہیے نا. میں آپ سب لوگ, ہم سب لوگ بیٹھ کے کرکٹ دیکھتے ہیں, ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ تمہارے ہمارے اسلام کی نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں نا. ہر چیز ہماری نہیں ہے. دیکھیں تہوار کبھی بھی ہندو مسلم نہیں ہوتے. تہوار کبھی بھی یہ نہیں ہوتے کہ جی آپ یہ منائیں اور وہ منائیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اڈاپٹ کیا کر رہے ہیں. بالکل. اب میں غیر مسلم ہے, آپ کی بات پہ ایک سوال کرنا چاہوں گی. غیر مسلم جو ہے انہوں نے روزہ رکھنے کی اہمیت کو مد نظر انہوں نے جب ریسرچ کیا تو غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں. غیر مسلموں نے بھی داڑھی رکھنا شروع کر دی کیونکہ اس کے سائنٹیفک فائدے بہت زیادہ ہیں, وہ رکھ رہے ہیں. تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس بحث کو چھوڑ دیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بیماری سے باہر نکلیں, یہ جو ویلنٹائنس ڈے ہے یہ سارا کا سارا میڈیا کا پھیلایا ہوا. میں کیونکہ میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں, میڈیا میں کام کرتا ہوں, تو میں آپ کو میڈیا کی بات بتا رہا ہوں. آپ ویلنٹائنس ڈے کے اوپر میڈیا نیوز چینلز بند کر دیں گے نا تو آپ کو لگے گا ویلنٹائن ڈے ہے ہی. یہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں, بڑے بڑے جو برانڈز ہیں, یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے سجاوٹ کرتے ہیں. باہر وہ لال رنگ کے غبارے بیچتے ہیں. وہ جو گلاب کا پھول ہے جو عام دنوں میں سڑکوں کے اوپر ایسی زریل و خوار ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس دن 200 روپے کا بکتا. فائدہ یہ ہم لوگوں نے کیا. چلو ان کی تو چاندی ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہم نے کیا, ہم نہ بیچے. وہ عام دن میں 50 کا, وہی گجرا جو 50 جو 100 روپے کی چوڑی ہے وہ دن 500 کی بک جاتی ہے. بندہ اس میں کیا سونے کا پانی کہ وہ بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم خرید رہے ہیں. ہم اندھا دھند تقلید کرتے ہیں تو ہی زمانہ ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے. آپ نے میڈیا کی بات کی ہے, میڈیا اس طرح ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں ریٹنگ دے رہے ہیں, تو ہی وہ چیزیں پاپولر ہو رہی ہم ہیں. نہیں دیکھ رہے. ہم لوگوں نے اس دن کو بنا اس طرح سے دیا کہ اب آپ دیکھیں کہ اب جو کپلز ہیں وہ کیا عام دنوں میں دوسرے کو تحفے نہیں دیتے ہوں گے نا. اس دن ہی کیوں دینا؟ ہمارا بیسیکلی ایشو ہے کہ ہم لوگوں نے نوجوانوں میں اویئرنیس دینی. ابھی اویئرنیس کی بات ہے, شراب کا سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. جی میں بالکل. اویئرنیس کی بات تو ہمیں اسکول لیول کے اوپر 8 کلاس سے ہی اویئرنیس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. ہمارے کالجز میں بات ہونی چاہیے. ہمارے جو اخلاقی گراوٹ ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, بالخصوص کالجز اور پھر یونیورسٹیز, سب سے زیادہ وہاں پر اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے. جی وہ تھیم بنا دیتے ہیں کہ جی یہ تھیم بنا کر آنا ہے, بچے بنا رہے ہیں. ہمارے مالز میں آپ جا کر دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا جو بائیکاٹ ہے یا اس کا سدباب کرنا ہے وہ ہم نے کالجز کی سطح پر کرنا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ مائنڈ میکنگ ادھر ہو رہی ہے. ہمارے نصاب میں یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے. ہمارے نصاب میں آج تک یہ بات ایڈ نہیں کہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا. حلال حرام کو آپ چھوڑ دیں, بالکل ہندوؤں غیر مسلموں کا, آپ اس کی سائنٹیفک بات کریں, آپ اس کی لاجکس دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کتنا سود مند ہے. ویسے محبت کا اظہار کرنا تو آپ سارا سال میں سارا دن کریں, ہر اٹھتے بیٹھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے, اپنی بیگم کے ساتھ کرے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرے. حرام رشتے کی تو ہمارے معاشرے میں گنجائش ہے کوئی نہیں, لہٰذا وہ تو ویسے ہی سائڈ پہ ہو گیا. تو باقی یہ ہے کہ اس کو منانا نہ منانا تو بات ہے نہیں, کیونکہ اسلام نے غیر محرم کے ساتھ رشتہ حرام کر دیا. تو یہ ویلنٹائنس ڈے کی تو جو اہمیت ہے اس دن ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ مائنس ہو جاتا ہے, کیونکہ غیر محرم کے ساتھ ہمارا رشتہ حرام ہے. باقی جو باتیں چلتی ہیں وہ ٹوٹلی بیس لیس ہے, یوز لیس ہے. تو مذہب کے ساتھ اس کو ہم جوڑ نہیں سکتے, یہودیوں کا یا انگریزوں کا. بھائی اس کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے, پھر اسلام نے غیر محرم رشتے سے منع کیا, پھر بے شک آپ اس کو ویلنٹائن ڈے میں ضم کرے یا عام دن میں ضم کرے. ایک لڑکا لڑکی غیر محرم رشتے میں عام دن میں بھی پھر رہے ہیں تب بھی وہ غلط کر رہے ہیں, ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں تب بھی غلط کر رہے ہیں. تو دونوں صورتحال میں وہ غلط ہی کر رہے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی ہمارا اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اب ایک آدمی ہے, اگر اس کے صحن میں درخت لگا ہوا ہے تو اس کا صحن روزانہ پتے گرنے سے گندا ہوگا. وہ روزانہ اس پتے اٹھائے گا, انہیں صاف کرے گا, لیکن کیا اس کا صحن, کیا یہ کوئی مستقل حل ہے؟ نہیں. مستقل حل کیا ہوگا؟ جب تو وہ درخت کو کاٹے گا نہیں, وہ درخت کاٹ دے گا تو اس کا صحن آئندہ کے بعد پتوں سے صاف رہے گا. ہم لوگ ہمیشہ عارضی حل نکالتے ہیں.
ہم نے آج تک مستقل حل نکالا ہی نہیں ہے. اب یوم حیا منا رہے ہیں, پھر لاہور کی سڑکوں کے اوپر یوم حیا منایا جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد کے لوگ نامحرم رشتے جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے, کیا وہ دوبارہ ایک دوسرے کو گفٹ نہیں دیں گے؟ کیا ہمارے لاہور میں جو پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہے, کیا وہاں پر ہوٹلوں کی بکنگ نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے کیفیز میں لڑکا لڑکی دوسرے کی باہوں میں باہر ڈال کے نہیں بیٹھے ہوں گے؟ اس بات کی کون گارنٹی دیتا ہے؟ آپ اس دن تو کیش کر لیں گے یوم حیا کو, اس کے بعد کیا کریں گے؟ جو 364 دن جو یوم بے حیائی ہو رہا ہے, جو ہمارے سارے دن بے حیائی میں گزر رہے ہیں, ان کا ذمہ دار کون؟ ان کا جواب کون دے گا؟ کیا اب ہم ہر سال یہ ہر 365 دن ہم یوم حیائی مناتے رہیں گے؟ تو اس معاملے میں میڈیا کو بھی نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں ہماری صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, ہماری سول سوسائٹی اور ہمارے تعلیمی اداروں کا بڑا اس پہ وہ بنتا ہے, ایک وہ عمل بنتا ہے کہ وہ اس چیز میں کوآپریٹ کریں, وہ ہمارے نوجوان نسلوں کو سمجھائیں, سکھائیں. ہماری سب سے زیادہ مڈل اور لوور کلاس اس ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. اپر کلاس کو تو پتہ کہ نہیں پڑتا, مڈل کلاس کو لگتا ہے کہ جی آج کچھ نہ کرے تو آج ہم فارغ ہیں, مہنگے مہنگے تحفے. یہ اس وجہ سے بڑے بڑے برانڈس کی چاندی ہو رہی ہے, بڑے بڑے کیفیز کی, بڑے بڑے ہوٹلس کی چاندی ہو رہی ہے, ان کا کچھ نہیں جا رہا. تو ہم لوگوں کو, جو ہم لوگ کافی سالوں سے میں یہی سنتا ہو رہا کہ جی یہ حرام ہے, حلال ہے, حرام ہے, غیر مسلم ہے, ہمارا نہیں ہے. بھائی ہمارا نہیں ہے, ہم چھوڑ دیں, بہت ساری چیزیں ہماری نہیں ہے, ہم نے اڈاپٹ کی بھی ہے نا. کرکٹ ہماری نہیں ہے, ہم کھیلتے ہیں, بڑے شوق سے کھیلتے ہیں. آج دیکھ لیں PSL چل رہا ہے, لوگوں کے کاروبار بھی بند کرواتے ہیں کہ بند کرتے کاروبار, سڑکیں بند ہو جاتی ہے کہ ٹیم آ رہی ہے, ہماری تو نہیں ہے. اب اس پہ بھی فتویٰ لگ سکتا نا کہ یہ تو حرام ہے, یہ غیر مسلموں کی ہے. ہم یوز کر رہے ہیں, یہ موبائل فون جو ہم یوز کر رہے ہیں بھی ہمارا نہیں ہے. انٹرنیٹ کون سا ہمارے بزرگوں نے بنایا, ہم یوز کر رہے ہیں نا. صحیح چیز ہے, ہمارے لیے فائدہ مند, ہم یوز کر سکتے ہیں. جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ, حرام ہے, بے شک وہ مسلمان ہمارے ہی مذہب کی کیوں نہ ہو, ہمارے لیے وہ حرام ہے. غصہ حرام ہے, ہمارے مذہب نے کہہ دیا, ہم حرام ہے تو ہمارا حرام ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ کچھ چیزوں کو معاشرتی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا اثرات پیدا کر رہے ہیں, کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے ہی اویئرنیس دیتی ہے لوگوں کو کہ وہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ایک چیز غلط ہے تو زیادہ وہ غلط ہے, آپ اس کو ویلنٹائنس ڈے کے لبادے میں اوڑھ کر پیش کریں گے تو تب بھی وہ غلط ہے. گدھا شیر کا لباس پہن کر تب بھی گدھا ہی رہے گا, وہ شیر نہیں بن جائے گا. بالکل بالکل صحیح کہا آپ تو نے. اس حوالے سے میں صدق اس صاحب بارے میں لوگوں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی 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 میم, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو ہماری آج کل کی یوتھ ہے وہ زیادہ تر جیسے ایکٹریس سے کیا متاثر ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پر جو کوئی کر رہا ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں. ہمارا میڈیا, جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, اگر وہی ٹھیک ہو جائے گا, ہماری جو تہذیب ہے, ثقافت ہے, وہ اگر ہمارے انڈیا کیا ڈراماز میں, ہمارے فلم انڈسٹری میں, ان سب میں اگر وہی تہذیب دکھائی جائے گی جو اسلام میں ہے, تو آئی تھنک کہ جو ہماری کیا یوتھ ہے اس کے مائنڈ کو اس طرف کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ملک قوم کی خدمت کرنی ہے, یا پھر انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے. ان کو ہم کیا ہر ڈرامے میں, ہر اس میں صرف یہی سبق دے رہے ہیں کہ بس زندگی جو ہے وہ صرف کیا لو ہے, لوز کے لیے, اور کچھ بھی نہیں. کہ زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا, بس سب کچھ یہی ہوتا ہے. تو آئی تھنک جیسے آج کل ڈرامہ چل رہے ہیں, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. جیسے آرمیز کے ڈرامہ چل رہے ہیں, ان سے تھوڑی جو یوتھ ہے وہ یہ ہوتی ہے, موٹیویٹ ہوتی ہے کہ اور بھی کیا بہت کچھ ہے لائف میں, صرف کیا یہی کچھ نہیں بچ جاتا. تو آئی تھنک کہ کیا گورنمنٹ کے ساتھ کیا گورنمنٹ کو بھی اس چیز پر زور دینا چاہیے ہماری یوتھ کی اصلاح کے لیے. اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں, فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری, سوشل میڈیا, ان سب کو بھی کیا تھوڑا ان چیزوں کی طرف کو کیا کوآپریٹ کرنا چاہیے. بالکل, آپ سب کا میں تہہ دل سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج کی گفتگو میں آپ نے اپنے خیالات کا بہت اچھے طریقے سے اظہار کیا. تو گفتگو کا سدے باب یہی نکلا, کا نچوڑ یہی نکلا کہ جو ہمارے پاس مانیٹرڈ پلیٹ فارمس ہے, جیسے کہ میڈیا ہے, ہمارے یونیورسٹیز میں ہمارے ٹیچرز ہیں, یا ہمارے گھر میں ہمارے سرپرست ہیں, ان کو ان بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ہمیں لے کے چلتے ہیں, کس طریقے سے ٹریننگ کرتے ہیں. ان کو ٹریننگ شروع سے ہی کرنی چاہیے ہماری یوتھ کی, کہ وہ ان کے خیالات کو تھوڑا سا بدلیں, تھوڑا سا موٹیویٹ کریں, تھوڑا سا اپنے کلچر کی طرف, اپنی تہذیب و ثقافت کی طرف لے کر آئیں,
تو میں آج کی ہمارے سیشن کا اختتام کروں گی اس بات پر کہ سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوگی ایسے سیشن کو لے کر، اور ہم بات کریں گے مختلف سوشل ایشوز پر. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ملک و قوم کا، اپنے ارد گرد کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.